السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفراللہ استغفراللہ، یا اللہ تیرا ہی آسرا۔ یہ لیں دیکھیں کار صاحب، آپ کی تنخواہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ذرا گنتی کریں۔ ارے بیٹا میں نے نہیں گنتی کرنی، آپ نیچے بیٹھ کے گنتی کرو کتنے پیسے ہیں۔ ارے کار صاحب، آپ کے 8,000 تنخواہ سے بھی 700 کم ہے۔ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ہاں امام صاحب کی تنخواہ پوری ہو گئی؟ ارے کہاں پوری ہو گئی ہے، 8,000 تنخواہ ہے، اس میں بھی 700 کم ہے۔ یار میرے خیال میں نا کوئی محلے میں تحریک چلاتے ہیں، امام صاحب کی تنخواہ بڑھاتے ہیں۔ یار تنخواہ تو بعد میں بڑھائیں گے، پہلے جو کار صاحب کی مقرر تنخواہ ہے وہی ادا نہیں ہو رہی۔ یار میں سوچ رہا تھا کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ ہمارا 50,000 سے گزارا نہیں ہو رہا اور امام صاحب کو ہم 8,000 دے رہے ہیں، وہ بھی قسطوں میں۔ ارے امام صاحب بہت صبر والے آدمی ہیں، ابھی میں نے انہیں تنخواہ دی ہے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، کہیں ہمیں امام صاحب کی ہائی نہ پڑ جائے۔ او یار میرے ذہن میں ترغیب آ رہی ہے، جی حضرت بتائیں۔ میرا دل کر رہا ہے میں اعلان کر دوں اسپیکر کے اندر چندے کے لیے تاکہ امام صاحب کی تنخواہ پوری ہو جائے۔ حضرت وہ والا اعلان بعد میں کریں گے، پہلے یہاں پر کھڑے ہو کے اعلان کر دیں۔ ٹھیک ہے میں ترغیب دیتا ہوں، نمازیوں کو چندہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ نہیں پوری ہو رہی، لہٰذا آپ چندہ دیں تاکہ امام صاحب کی تنخواہ پوری ہو جائے۔ ارے بھائی جزاک اللہ، یہ پیسوں کی باتیں بعد میں کر لیں گے، نماز پڑھ لی ہے، دعا کرتے ہیں، مسجد سے باہر جا کے پیسوں کی باتیں کر لیں گے۔ اوہی کمال کا صبر ہے اس بندے کا۔ رکو امام صاحب، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اوے خیریت تو ہے، ہمارے ایم پی اے صاحب آ رہے ہیں، چلو چلو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بستی والو؟ میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں، اب آپ کی قسمت کھل گئی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ ارے قاری صاحب کیا حال ہے؟ میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ ماشاءاللہ ایم پی اے صاحب کیا حالات، تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، ہمارے پاس کیسے آنا ہوا؟ قاری صاحب جو آپ کی تنخواہ کا مسئلہ تھا وہ حکومت نے حل کر دیا۔ ارے ایم پی اے صاحب آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ ہماری مسجد میں تنخواہ کا مسئلہ چل رہا ہے؟ ہم تو بڑی دیر سے اسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ ایم پی اے صاحب، امام صاحب کی 8,000 تنخواہ ہے، اس میں بھی 700 کم ہے۔ ارے نمازیو تم کن چکر میں پڑ گئے ہو؟ ایم پی اے صاحب ہمارے مہمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے چائے پانی پوچھیں، ہم ان کے سامنے اپنا رونا رو رہے ہیں۔ ارے قاری صاحب آپ کا اور محلے والوں کا مسئلہ گورنمنٹ نے حل کر دیا۔ ارے ایم پی اے صاحب وہ کیسے؟ میں نہیں آیا۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کی حکومت نے یعنی مریم نوازی صاحبہ نے آپ کے امام مسجد کے لیے 25,000 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا ہے۔ ارے ایم پی اے صاحب اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امام مسجد گورنمنٹ کے غلام بن جائے؟ ارے نہیں یہ غلامی والی کون سی بات ہے، حکومت فائدہ کر رہی ہے یار۔ ہاں اللہ کے بندے، محلے والوں سے تو پہلے ہی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ ارے ہمیں تو شرم آنی چاہیے، اپنی غلطی ہم ٹھیک نہیں کر رہے، مولوی صاحب کو حکومت کا غلام بنا رہے ہیں۔ ارے کیسے غلام بن رہے ہیں مول صاحب، وہ تنخواہ ہی تو دے رہے ہیں۔ ارے بھائی اسلامی حکومت ہے نا، دینداروں کی خیر خیریت کر رہی ہے۔ ارے آپ نے ہمارے کابرین کی تاریخ پڑھی ہے؟ ارے محلے والوں، میں تو آپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا تھا، آپ تو اپنا ہی یہاں پہ فساد لے کے کھڑے ہو گئے ہو۔ ارے آپ خود تو خدمت کر نہیں سکتے، اوپر سے گورنمنٹ کو بھی روک رہے ہو۔ ارے رکو ایم پی اے صاحب، آپ ہمارے ووٹ سے ایم پی اے بنے ہیں، ذرا باتیں نہ سناؤ ہمیں، ہماری بات سننا آپ کی پوری ذمہ داری ہے۔ ارے میں تو خام خواہ ان سے الجھ رہا ہوں، اگلی گورنمنٹ پتہ نہیں کس کی ہوگی، یہ مجھے ووٹ بھی نہ دیں۔ ارے بھائی میں تو آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ ارے بھائی ہمارے کابرین نے فرمایا ہے مسجد اور مدرسے کے امام کو قوم کے چندے سے چلیں گے، نہ کہ گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ۔ ارے اکرما بھائی وہ کیوں؟ ہمارا دین اسلام آزاد ہے، وہ آزادی کا ہمیں درس دیتا ہے، اس لیے دین اسلام کو آزادی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ ارے اکرما بھائی آپ کون سی غلامی اور آزادی کی باتیں کر رہے ہیں؟ امام صاحب کے گھر کھانا نہیں پک رہا۔ ارے بھائی آپ تو آپس میں ہی رولا ڈالے جا رہے ہو، امام صاحب سے تو پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں۔ بڑی فکر ہے آپ کو میری روزی روٹی کی۔ ارے روزی روٹی تو میرا اللہ دے رہا ہے، نہ آپ دے رہے ہیں اور نہ یہ گورنمنٹ دے رہی ہے۔ مولوی صاحب بتائیں پھر آپ نے 25,000 لینا ہے کہ نہیں لینا؟ یہ ہمارا پیارا نمازی اس نے صحیح کہا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے تعاون نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو ہمارے علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ارے بھائی جب انبیاء کے وارثوں نے ہمیں روک دیا ہے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم رک جائیں، ہمارا اللہ ہمیں بھوکا کبھی نہیں مرنے دے گا۔ ارے مولوی صاحب کچھ سوچ لو، یہ گورنمنٹ روز یہ آفریں نہیں دیتی۔ ارے ایم پی اے صاحب
ये तो गवर्नमेंट ने 25,000 का ऐलान किया। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर 5 लाख का ऐलान कर देती तो मैं अपनी जूते की नोक से उड़ा देता। अरे ये मौलवी तो मुझे बड़ा खुददार इंसान लग रहा। अरे एमपीए साहब, जब हम नेकोकारों की तरह जिंदगी गुजारेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारा अशर नेकोकारों के साथ ही करेगा। हाँ तो मेरे भाई, उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आप हज़रात को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।